یہ 3 صدی کا ایک بہت بڑا محدث ہے، اور اس کا کتاب مسند بزار ایک بہت بڑا مجموعہ ہے روایات و احادیث کا. البحر الزخار المعروف بمسند البزار، تألیف ابی بکر احمد بن عامر بن عبد الخالق العتکی البزار، مجلد 9، 9واں جلد. تحقیق ہے ڈاکٹر محفوظ الرحمن زین اللہ کی. مکتبۃ العلوم والحکم المدینہ المنورہ، یہ پبلشر ہیں اس کتاب کی. یہ کتاب چھپی ہے کہاں؟ مدینہ منورہ میں. صلی اللہ علی نبینا وعترتہ. سن 1418 مدینہ العلوم والحکم المملکۃ العربیۃ السعودیہ، مدینہ منورہ میں یہ کتاب چھپی ہے. 286 286. حدیث نمبر 3839. حدثنا السكن بن سعيد حدثنا عبد الصمد حدثنا أبي وحدثنا حماد بن سلمة عن سعيد بن جمهان عن سفينة رضي الله عنه. سعید بن جمہان سفینہ جو غلام ہے ام سلمہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی. سفینہ روایت فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كان جالسا فمر رجل على بعیر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے، بس ایک شخص جس کا نام اس نے ذکر نہیں کیا، کو رجل، شخص کون تھا ہم بتائیں گے، ثابت کریں گے شخص کون تھا. فمر رجل على بعیر، بس ایک شخص جو سوار تھا ایک اونٹ پر وہاں سے گزرا. وبین یدیہ قائد وخلفہ سائق، وہ شخص جو اونٹ پہ بیٹھا تھا، اونٹ پہ سوار تھا، اس کے آگے ایک قائد تھا، اس کے پیچھے ایک سائق. قائد کہتے ہیں جو اونٹ کو کھینچتا ہے، اور جو سائق ہوتا ہے وہ اونٹ کے پیچھے ہوتا ہے، وہ اونٹ کو پیچھے سے مارتا ہے کہ بھیا تو چلا جا. یہ قائد و سائق ہیں. تو ایک شخص اونٹ پہ بیٹھا تھا، ایک شخص اونٹ کے آگے، ایک شخص اونٹ کے پیچھے. وہ شخص کون تھا، آگے کون ہے پیچھے کون؟ اس شخص نے، اس منحوس نے اس کو ذکر، یعنی بزار نے اس کو ذکر نہیں کیا کہ کون تھا. فقال، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ فرمایا، لعن اللہ القائد والسائق والراکب، خدا لعنت فرمائے قائد کو جو اونٹ کے آگے جا رہا ہے، والسائق اور جو اونٹ کے پیچھے جا رہا ہے، والراکب اور جو اونٹ پہ راکب ہے، اونٹ پہ سوار ہے، ان تینوں کو خدا نے لعنت فرمائے. آپ کہیں تو اس کا کیا تعلق ہے معاویہ سے، ان کے ماموں سے کیا تعلق ہے؟ تو معاویہ کے بھانجو کچھ انتظار کرو، آپ کے ماموں کا ذکر آئے گا. اس روایت، اس حدیث کی سند کیا ہے میرے معزز ناظرین؟ سند دیکھیں. سکن ابن سعید عبد الصمد حدثنا ابی، ایضا دوسرا سند حدثنا حماد بن سلمہ عن سعید بن جمہان عن سفینہ. صحیح ہے سند، یہ سند آپ کے ذہن میں رہے. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، تألیف الحافظ بلے الہیثمی، ہیثمی صاحب کی تألیف مجمع الزوائد، جزء اول، طبع دار الفکر، چھپی ہے 1414 میں یہ کتاب. اس کتاب میں میرے معزز ناظرین دیکھیے صفحہ نمبر 308 میں، صفحہ نمبر 308 میں حدیث نمبر 437 عن سفینہ، سفینہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كان جالسا فمر رجل على بعیر وبین یدیہ قائد وخلفہ سائق فقال لعن اللہ القائد والسائق والراکب، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوس کے حالت میں بیٹھے تھے، تشریف فرماتے کہ ایک شخص ایک اونٹ پہ وہاں سے گزرا، اس کے آگے ایک شخص تھا، اس کے پیچھے دوسرا شخص تھا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا لعنت کرے قائد پر جو آگے جا رہا ہے ان کے، سائق پر جو اونٹ کے پیچھے ہے، اور راکب پر جو اونٹ پہ سوار ہے. رواہ البزار ورجالہ ثقات، اس حدیث کے سب رجال ثقہ ہیں، بس حدیث کے سند کے لحاظ سے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. وہ شخص کون تھا جو اونٹ پہ بیٹھا تھا؟
وہ شخص کون تھا جو ان کے آگے جا رہا تھا؟ وہ شخص کون تھا جو ان کی اونٹ کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا؟ عامر ہے. یہ کتاب ہے انساب الاشراف. میرے معزز ناظرین ملاحظہ کیجیے. جمل من انساب الاشراف تالیف احمد بن یحییٰ بن جابر البلاذری، دار الفکر میں چھپی ہوئی یہ کتاب، دار الفکر بیروت لبنان. اس کتاب میں میرے معزز ناظرین صفحہ نمبر 136 میں معاویہ بن ابی سفیان کی زندگی کے ذکر میں اس صفحہ کے آخر میں حدثنی خلف حدثنا عبد الوارث بن سعید ابن جمحان عن سفینہ مولا ام سلمہ رضی اللہ عنہ. خلف ان کے استاد کا نام ہے، اور یہ خلف جو ہیں دو حضرات ہیں میرے معزز ناظرین. ایک تو یہ روایت کرتے ہیں خلف ابن سالم سے، اور دوسرا روایت کرتے ہیں یہ خلف ابن ہشام البزار سے، اور یہ دونوں ثقہ ہیں. اور یہ دونوں، ایک تو مسلم کا خلف ابن سالم جو ہے وہ مسلم کا کے رجال میں سے ایک ہے، اور خلف ابن ہشام البزار جو ہیں وہ بھی ثقہ ہیں. وہ بھی میرے خیال میں نسائی ابو داؤد کے شیوخ میں سے ہیں. ان سب کو ہم ثابت کریں گے کہ یہ صحیح سند ہے بالکل. عبد الوارث ابن سعید العنبری، عبد الوارث ابن سعید العنبری رجال بخاری و مسلم کتب اربعہ میں سے ثقہ ہیں، ان میں کوئی حرف ہی نہیں. وہ روایت کرتے ہیں سعید ابن جمحان سے. سعید ابن جمحان راوی ہیں ترمذی کے، نسائی کے، سنن ابن ماجہ کے اور سنن ابی داؤد کے، اور یہ بھی ثقہ ہیں، ان میں بھی کوئی مشکل نہیں. اور روایت کرتے ہیں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفینہ سے، سفینہ جو غلام تھے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان جالسا، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے. فمر ابو سفیان علی بعیر ومعه معاویہ واخ له، کہ وہاں سے ابو سفیان ایک اونٹ پر بیٹھے گزرے، اور ابو سفیان کے ساتھ کون تھا؟ معاویہ تھا، اور معاویہ کا ایک بھائی تھا. بس 3 لوگ تھے. ایک اونٹ پہ بیٹھا ہے، ایک آگے جا رہا ہے، ایک پیچھے جا رہا ہے. معاویہ بھی ہے ان میں، ابو سفیان اونٹ پہ ہے، اور اس کے 2 بیٹے جو ہیں نا، ایک آگے ایک پیچھے. احدهما یعقود البعیر والآخر یسوقه، ایک بیٹا ابو سفیان کا وہ اونٹ کو جو ہے پیچھے سے دھکیل رہا ہے، اور ایک دوسرا جو ہے آگے ہے، اونٹ کے آگے جا رہا ہے، وہ اونٹ کو کھینچ رہا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لعن اللہ الحامل والمحمول والقائد والسائق، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدا لعنت فرمائے حامل کو، محمول کو. حامل کون ہے؟ اونٹ جو حمل کر رہا ہے. محمول کون ہے؟ جو راکب ہے، سوار ہے، جو حمل ہو رہا ہے، وہ کون ہے؟ ابو سفیان. والقائد جو کھینچ رہا ہے اور جو پیچھے ہے. میرے معزز ناظرین، یہ واضح و آشکار ہے کہ ابو سفیان اونٹ پہ تھا، معاویہ اور معاویہ کا بھائی اس کے ساتھ تھا، جا رہے تھے اونٹ پر. صرف معاویہ، ابو سفیان اونٹ پہ تھا، 2 جو اس کے بیٹے تھے نیچے تھے. ان تینوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے.